جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ اس کے فصل سوم کا ہم نے آغاز کیا تھا جو ضرورت ولایت فقی سے مربوط ہے۔ اس کتاب میں فصل سوم کے آغاز میں آیت اللہ جوادی عاملی کے مبانی کے تحت کہ انہوں نے ولایت فقی کی بحث کے لیے جو اہم مقدمات قرار دیے وہ انسان کی آزادی، عبودیت اور قانون کی احتیاج، اور اس کے بعد اہداف حکومت اسلامی ہیں کہ اہداف حکومت اسلامی کو انہوں نے ایک متوسط ہدف قرار دیا اور ایک نہائی یا حقیقی یا اصلی جو ہدف ہے وہ انہوں نے مد نظر رکھا یا ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ متوسط ہدف اسلامی حکومت اسلامی کو قائم کرنے کا جو درمیانہ ہمارا ہدف ہے وہ عدل و انصاف کا قیام، قانون اسلامی کا نفاذ یا اس کی رعایت کرنا ہے، اور جو نہائی یا اصل ہدف ہے حکومت اسلامی کا وہ معاشروں کا اللہ کی طرف جانا ہے اور خلیفۃ اللہ کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس مبانی کے اعتبار سے کچھ گفتگو تھی کہ سابقہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ کلامی انداز میں کچھ مقدمات ہیں اور کچھ فقہی انداز میں ہمارے پاس مقدمات ہیں۔ کلامی مقدمات کا بھی ایک نوع تعارف آپ کی خدمت میں پیش ہوا، اور جو ہمارے پاس تفسیر قرآن کے ضمن میں احادیث مبارکہ کے ضمن میں چند مقدمات آتے ہیں، جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے ذکر کیے کہ آزادی اور عبودیت، پھر قانون، اور پھر قانون کو برملا طور پہ نافذ کرنے کے لیے حکومت کی احتیاج، اور حکومت اسلامی کی احتیاج کیوں ہے؟ دو مقاصد کی خاطر، اور وہ کیونکہ قانون آ کے سرکشی کو اصل میں قابو کرتا ہے۔ جیسے اس وقت آپ دیکھیں ایران کے اندر بھی یہ سرکشی ایک نوع بڑھتی چلی جا رہی ہے، اقتصادی مسائل میں ہے، نرخ اور قیمتوں کے مسائل میں ہے جو دکانوں میں موجود ہیں، پھر اسی طریقے سے اور دیگر مسائل پیش آتے ہیں کہ دشمن کا نفوذ ہے، قتل و غارت ہے، یا دیگر پابندیاں ہیں کہ آئے روز ایک نیا محاذ حکومت اسلامی کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے، اور حکومت اسلامی کو یہ موقع اور فرصت نہیں فراہم کرنے دی جاتی کہ وہ قانون الہی کو کسی طور پہ نافذ کریں، کیونکہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین خلق کی ہے حق اور باطل کی ایک جنگ جاری ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ اس ٹاپک کا مطالعہ کریں کہ جو شیطان گروہ ہے، یعنی اس وقت ابلیسی اور شیطانی علامات پوری دنیا میں سامنے ہیں، جس کا خاص نام بھی ہے فیمنزم، یا اس طرح سے ایک نام لیا جاتا ہے کہ گروہ شیطانی سے تعبیر ہے۔ اس وقت حقیقت میں کسی ایک مذہب کی حکومت نہیں ہے دنیا میں کہ ہم یہودی مذہب کہیں، عیسائی مذہب کہیں، دین اسلام کے مذہب کو لے کے آ جائیں، بلکہ یہودی اور عیسائیوں کے معاشروں سے استفادہ کرتے ہوئے جو شیاطین گروہ ہیں وہ غالب آنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے نشانات ہیں، مثال کے طور پہ آنکھ ایک نشان ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے پنجتن کا نشان ہے، علم کا نشان ہے، یا وہ عزاداری میں جہاں پر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے تو حضرت عباس علیہ السلام کا ایک تصور یا عزاداری کا ایک تصور، فرہنگ و ثقافت عزاداری ذہن میں آتی ہے۔ اسی طرح جو گروہ شیاطین ہیں ان کا بھی خاص نشان ہے، وہ ہے آنکھ۔ اس ٹائم آپ پاکستان جائیں، ایران جائیں، دنیا میں جس جگہ پہ بھی جائیں، اکثر بیشتر جو پروڈکٹس ہیں وہ اسی آنکھ کے کسی نہ کسی نشان کو سامنے لے کے آ رہی ہیں، اور وہ بک بھی رہی ہیں۔ حتیٰ زیورات اب اسی طریقے سے بننا شروع ہو گئے ہیں، آنکھ کے نشان سے بکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک تاثیر کو برپا کرتے ہیں۔ اداروں پہ ادارے کھول رہے ہیں، سسٹم وہ بنا رہے ہیں، اور دنیا کے اوپر حکومت کا ایک خواب دیکھتے ہیں، اور اس کو قابل عمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تگ و دو میں ہیں۔
انہی کی طرف سے پھر نظریات اٹھتے ہیں، وہ اقوام کے، معاشروں کے نظریات یہ گروہ شیطانی بناتے ہیں۔ لہٰذا ان کے اپنے قوانین ہیں، جیسے مرد کی مرد سے شادی، حیوان کی مرد سے شادی، خاتون کی خاتون سے شادی، پھر اسی طریقے سے اور چیزوں میں آزادی کا اپنے نو مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اپنے قوانین کے تابع رکھنا چاہتے ہیں سب کو۔ ویسے اللہ کے قوانین یا ادیان میں موجود قوانین سے وہ آزاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اپنے قوانین بنائے ہیں اس کے خلاف بولنے بھی نہیں دیتے، اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنے دیتے۔ اس ٹائم عدالتوں میں انہی کے بل پاس ہوتے ہیں، حکومتوں میں انہی کے سسٹم آتے ہیں، انہی کے افراد آ کے حکومتوں میں بیٹھتے ہیں۔ لہذا یہ جو ہمارے پاس ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ شیطانی گروہ ہے۔ یہ شیطانی گروہ دنیا میں نفوذ کرتا چلا جا رہا ہے۔ سوشل سسٹم اکثر بیشتر جو بنائے گئے ہیں وہ انہی گروہوں کے ہیں، یہی گروہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہی گروہ اس میں چیزیں ڈالتے ہیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ ایک جنگ جاری ہے، یہ داخلی بیرونی دونوں جنگیں ہیں۔ جیسے اس وقت حکومت اسلامی کے ساتھ شدید ٹکراؤ ہے، بس ہمارے پاس جو ترتیب آئی تھی وہ ترتیب فراموش کسی صورت نہیں ہونی چاہیے مقدمات کی، کہ اول ہے آزادی اور عبودیت۔ یہ دین اسلام کی نگاہ میں اہمیت کا حامل پہلا مقدمہ ہے کہ انسان اور انسانی معاشروں کی حیثیت کیا ہے، وہ اللہ کے مد مقابل عبد ہے، اور وہ اپنے آقا کے ہر چیز میں اپنے آقا کا محتاج ہے۔ نمبر 2، انسان میں سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ جیسے یہ سرکشی اور بغاوت کی میں نے مثال دی کہ انہوں نے اپنا ڈریس ہے یعنی لباس، اپنی زبان، اپنا سائن، اپنا کلچر، اپنی علامات، ساری کی ساری انہوں نے دنیا میں رائج کر دی ہیں۔ آج کسی کو وہ چیز بری نہیں لگتی۔ دنیا انہی کے مطابق سوچنے کی طرف آ رہی ہے، انہی کے قوانین ہیں کہ جو عدالتوں میں اور حکومتوں میں قابل قبول پا جاتے ہیں، کیونکہ انہی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی ڈھانچے بھی ایک دیتا ہے یہ شیطانی گروہ، پھر یہ شیطانی گروہ افراد کی تربیت کرتا ہے۔ پوری دنیا میں اکثر بیشتر ممالک میں جو کلیدی منصب اور حکومتی بڑے بڑے منصب ہیں، ان میں ان کی جانب سے بندہ آ کے بیٹھتا ہے۔ مثلا آپ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنائیں، انہوں نے اس کا تعین کرنا ہے، وہ کسی طرح آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر۔ کس نے اقتصاد کا جو وزیر ہے کس کو بنانا ہے، ان کی طرف سے آرڈر آتا ہے۔ چیف کس نے بننا ہے، فلاں سربراہ کس نے بننا ہے، اور جتنے افراد آتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ باہر تربیت یافتہ ہیں۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو پاکستان کی اپنی اساس سے نشو و نما پائی ہو، ادھر ہی پلا بڑا ہو اور ادھر لوگوں کے دوش کے اوپر یہ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ نہیں، وہ پاکستان سے باہر ممالک کے دورے کرتا ہے، وہاں پہ پلتا بڑھتا ہے، وہاں پہ نشو و نما پاتا ہے، پھر آ کے ہماری اس حکومت کے اوپر قابض ہو کے پوری عوام کے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ چاہے ہمارے پاس چیف ہوں، جتنے چیف ہیں باہر کے دورے ان کے وسیع تفصیلی دورے موجود ہیں، جتنے بڑے بڑے سربراہ ہیں باہر کے دورے کر کے اور باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ کے آتے ہیں۔ دیگر ممالک کی بھی یہی صورت ہے، لہٰذا انہوں نے اس طور پہ پھر کنٹرول کیا ہوا۔ آپ پاکستان میں ایک مذہبی چینل ذرا اس کو مجوز کے ساتھ اجازت نامہ گورنمنٹ سے لے کے دکھائیں، آپ کے بس سے باہر ہے۔ جنہوں نے کوششیں کی ہیں شیعہ سنی میں وہ جانتے ہیں، جو پیمرا ہمارا ادارہ ہے وہ مجوز نہیں دیتا اسے، انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ اس یعنی معیار کے تحت اگر آپ چیزیں نشر کریں گے تو ہم اجازت دیں گے۔ مثلا گانے، بے پردگی، اشتہارات، ان کی طرف سے بھی جو چیز بھی آئے، خبروں میں جو خاتون آنی ہے اس کا انہوں نے ایک خاص معیار بنایا ہوا ہے۔ جان بوجھ کے بدحجابی، اسلام کے خلاف قوانین اور اسی طریقے سے فتنہ فساد کی خبروں پر مشتمل چیزوں کو ان کی طرف سے چونکہ قانون ہے جو ہم بھیجیں گے وہ حتماً نشر کرنا ضروری ہے، اعتراض نہیں کر سکتے، تب جا کے وہ آپ کو مجوز دے دیتے ہیں، وہاں الا مجوز نہیں ملتا۔ یہ مسلمانوں کے اندر کی صورتحال ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا یہ ایک ٹکراؤ چل رہا ہے، اس ٹکراؤ میں نا امیدی، اس ٹکراؤ کے اندر انسان کا مایوس ہو جانا، یہ انتہائی کاری ضرب ہے جو دشمن ہمارے اوپر لگانا چاہتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود مردہ کرنے والی بات ہے، کیونکہ ہر شے کمال کی طرف بڑھ رہی ہے، باطل بھی کمال پر پہنچ کے تباہ و برباد ہو جائے گا اور حق کمال پہ پہنچ کے
پورے کے پورے عالم کے اوپر چھا جائے گا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل جتنا بھی بڑھتا چلا جائے، جتنا بھی بڑھتا چلا جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ وہ زہوق کہتے ہیں تدریجاً فنا ہونا، تدریجاً تباہ و برباد ہو جانا۔ حق جو ہے وہ آ گیا ہے، اور حق کمال پہ پہنچ کے غلبہ حتماً پیدا کرے گا، اور باطل جتنا بھی بڑھتا چلا جائے، جتنا بھی بڑھتا چلا جائے، وہ اپنے کمال تک پہنچ کے حتماً و حتماً ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کس کا ساتھی بننا ہے، ہم نے کس کاروان میں شریک ہونا ہے، ہم نے کس مرکز کے اوپر آ کے اپنے آپ کو زندگی بسر کرنے کے لیے موجود پانا ہے، یہ ہمارے اختیار کے اوپر ہے۔ اس لیے مسلمانوں صرف مسلمان ملک، مسلمان معاشرہ یہ عنوان اصلاً کافی نہیں ہے، حتیٰ حوزہ علمیہ یہ عنوان کافی نہیں ہے۔ اچھے طلاب علم ربانی ہیں تو دنیا دار علماء بھی ہیں، اگر رشد اور ہدایت کرنے والے علماء ہیں تو گمراہ کرنے والے علماء بھی ہیں۔ لہٰذا مجتہدین کی حد تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے، جس طرح سے اگر امام علی علیہ السلام کے لشکر میں صحابہ کرام، حافظ قرآن، قاری قرآن، فقیہ نامدار، یہ سب ہستیاں موجود تھیں، تو معاویہ کے لشکر میں بھی یہ سب موجود تھیں۔ رجال کشی میں ایک عنوان انہوں نے باندھا ہے زہاد ثمانیہ، یعنی 8 زاہد، 4 امام علی علیہ السلام کے، یعنی 8 جو ہیں اپنے دور کے بہت معروف ترین زاہد، عابد اور عارف، 4 امام علی علیہ السلام کی فوج میں اور 4 معاویہ بن ابی سفیان کی فوج میں تھے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے جو تابعی ہیں، فقہا تابعی، وہ امام علی علیہ السلام کی فوج میں بھی ہیں اور معاویہ کی فوج میں بھی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ امام علی علیہ السلام کی فوج میں بھی ہیں اور مد مقابل مخالف فوج میں بھی ہیں۔ لہٰذا اسی طریقے سے آج کے دور میں جو حوزہ علمیہ ہمارے پاس ہے، یہ تصور نہ کریں کہ ہر امامے والا، ہر ٹوپی والا، ہر داڑھی رکھنے والا، ہر نجف اور قم میں بیٹھا ہوا یا مدارس سے مربوط انسان وہ خالص ہے، اہل حق ہے اور حق کی راہ پہ چل رہا، نہیں۔ معیار دیکھیں گے، اس میں حق کا معیار ہے، کس کو سپورٹ کرتا ہے وہ، آیا وہ حق اور اہل حق کی تضعیف کر رہا ہے اور باطل کو قوی کر رہا ہے، تو سمجھ لیں وہ سید ہو، وہ امامے والا ہو، وہ کئی سال لگا چکا ہو حوزہ علمیہ کے اندر، کئی کتابوں کی تدریس کر چکا ہو، بہترین خطیب ہو، بہترین اور معروف شخصیت ہو، اس کے باوجود وہ قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر اس کی باتیں، اس کی عادات، اس کے اطوار، اس کی فعالیت، اس کی حرکات وہ اہل حق کو تقویت پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ معیار ہے کہ تقویت کس کو پہنچا رہا ہے، وہ مباحث کو چھیڑ کے کس کو تقویت پہنچانا چاہتا ہے، وہ مختلف طرح کے موضوعات کو مطرح کر کے کس کو تقویت پہنچانا چاہتا ہے، یہ معیار ہے ہمارے پاس۔ اگر وہ اہل حق کو تقویت پہنچاتا ہے، ان کی اصلاح کا باعث بنتا ہے، اس کے رشد کا باعث بنتا ہے، اور باطل نظاموں کے ضعف کا باعث بنتا ہے، یہ اہل حق ہے۔ اگر کم پڑھا ہے تب بھی یہ قابل مدح و ستائش ہے، اگر اس کی شہرت نہیں اور گمنام ہے تب بھی قابل مدح و ستائش ہے، اگر نہ آشنا ہے، اجنبی ہے، تب بھی قابل ستائش ہے، مدح و ستائش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام حق کی تقویت کا باعث بن رہا ہے، لشکر حق کی تقویت کا باعث بن رہا ہے۔ لہٰذا اس مقدمے کے اندر اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ ولایت فقیہ کا باب کہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ اہداف حکومت اسلامی سے شروع ہوتا ہے۔ آخر حکومت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ سرکشی قانون سے ہی قابو میں آئے گی، اور اسی قانون کے نفاذ میں پھر دعوت اور تبلیغ کے امر کے ذریعے سے نفوذ کو اختیار سے مائل کیا جائے گا۔ لیکن آپ قانون کی کب بات کریں گے، قانون کو کب منوائیں گے؟ جب تک حکومت نہیں ہوگی تب تک نہیں منوا سکتے۔ اس لیے متوسط ہدف حکومت اسلامی کا یہ ہے کہ وہ قانون کو نافذ کرنے کی مسلسل کوششیں کرتی رہے، ایسی راہ ہموار کرے کہ قانون اسلامی نافذ ہو جائے، قانون اسلامی بالاتر ہو جائے۔ جب بھی آپ اسلام کی بات کریں گے، اگر اسلام آ جائے باطل چلا جائے گا، کفر چلا جائے گا، نفاق وہاں سے جائے گا۔ لہذا حکومت اسلامی متوسط یہ ہدف رکھتا ہے، اور عالی ہدف، اصل ہدف کیا رکھتا ہے؟ معاشروں کو اللہ کی طرف گامزن کر دے،
آج حکومت اسلامی کے اندر بہت مسائل ہیں، اسی طرح جیسے امام علی علیہ السلام کی ریاست 5 سالہ دور ہمارے اعداد و شمار جو آج کل ہم جس کے عادی ہو چکے ہیں اس کے مطابق ایک چھوٹا دور نہیں ہے، کیونکہ ہمارا وزیر اعظم 4 سال کے لیے آتا ہے اور 4 سال سے اس کے سب امیدیں ہم باندھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کو تقریباً 5 سال کی حکومت کا وقت ملا۔ یہ امام علی علیہ السلام کو جو تقریباً 5 سال کی حکومت کا فرصت ملی، اس میں آپ دیکھیں کیا کیا مسائل ہیں۔ جو گزشتہ خلفاء نے نئی چیزیں اسلام کے اندر ایجاد کر کے رائج کی تھیں، ان میں سے ایک کو بھی امام علی علیہ السلام نے ختم نہیں کیا۔ فدق کے مسئلے کو دوبارہ نہیں اٹھایا کہ اسے اپنے ہاتھ میں لے سکیں، وہ اب بھی نہ لینے دیتے۔ تراویح کو امام علی علیہ السلام نے ختم نہیں کیا، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ تصور بعض حتیٰ کہ امامہ پوش علماء و طلاب یہ تفکر کرتے ہیں حکومت اسلامی کا مطلب ہے سب سے پہلے سنیوں کو ہی دبا دیا جائے، سب سے پہلے زبردستی شیعہ فقہ کو سب کے پر لاگو کر دیا۔ زبردستی تو فقہ کو لاگو نہیں کیا جاتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے لیے الکافی میں ایک تفصیلی روایت ہے کہ امام نے بیان فرمایا اس میں کہ اگر میں انہیں فوراً قوت کے ذریعے سے موڑ دوں، تمام چیزیں واپس لے آؤں، تو میرے اور میرے چند شیعوں کے علاوہ سب مجھ سے دور ہو جائیں گے، یعنی ہمیں گھیر کے اتار دیں گے، حکومت میں ہی نہیں رہنے دیں گے۔ جیسا کہ ہم بالآخر امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، جبکہ وہ لوگوں کے جو کرپشن کے مسائل تھے، سیاسی جو امور تھے، امنیت کے جو مسائل تھے، ابھی اسی کو حل کر رہے تھے کہ مد مقابل دشمنوں کو یہ قابل قبول نہیں تھا۔ لہٰذا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب امام علی علیہ السلام نے حکومت کو تشکیل دیا اور طرح طرح کے مسائل کھڑے کیے گئے، دہشت گردیاں بڑے پیمانے پہ ہوئیں، ناامن فضا کو قائم کیا گیا، لوگوں کی طرف سے اس قدر بددلی ہوئی کہ امام اعلانیہ طور پہ ان کے درمیان جہاد کے لیے خطبے دیتے یا دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے ایک دستے یا لشکر کا مطالبہ کرتے، لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، سن کے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ 3-4 خطبات امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کا اسی پس منظر میں ہیں، جیسا کہ سیاست امام علی از نہج البلاغہ کے دروس میں یہ ٹاپک ابھی مزید آگے آ رہا ہے، اس میں وہ خطبات آپ کے سامنے تاریخی سیاق اور سباق جو تاریخ میں وارد ہوا اس کے پس منظر میں پڑھے جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پر مطالعہ کیا کہ یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ شدت سے چل رہا ہے۔ اگر باطل غلبہ بھی پالے یا اگر باطل قوی نظر آئے، کثیر نظر آئے، تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ہر دور میں اسی طریقے سے اہل ایمان کو اور اہل حق کو اس سے لڑائی کرنے پڑی ہے یا ٹکراؤ کرنا پڑا ہے، لیکن ہماری حد عقل ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی حمایت یا اگر ہم کسی کی تقویت کا باعث بنے تو وہ نظام حق، وہ اہل حق اور وہ راہیان حق ہیں کہ ہم ان کی تقویت کا باعث بنیں، کم سے کم اتنی حمایت تو کریں، کم سے کم ہماری فعالیت، ہماری تبلیغ، ہماری دعوت، ہم جن موضوعات کو مطرح کرتے ہیں اور جن موضوعات کو بتانا چاہتے ہیں وہ اہل حق کی تقویت کا باعث بنے، نہ کہ اہل باطل کی۔ اس وقت امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، پوری دنیا کا استعمار، پھر ان کے ہمراہ داعش، طالبان، اہل سنت میں جو دہشت گرد موجود ہیں، یہ سارے مل کے ایران کے دشمن نہیں ہیں، حکومت اسلامی ولایت فقیہ کے دشمن ہیں، ایران کے دشمن نہیں ہیں، یہ ولایت فقیہ و حکومت اسلامی کے دشمن ہیں۔ اگر آج ایک فرد آ کے ولایت فقیہ کو ہی مشکوک کرنے لگ جائے، ولایت فقیہ کے بارے میں شبہات کو اگر اجرا کرنے لگ جائے، قائم کرنے لگ جائے، نشر و اشاعت کرنے لگ جائے شبہات کی، اور لوگوں کے ذہنوں سے ولایت فقیہ کی حمایت کو متزلزل کرنے لگ جائے، مجھے بتائیں اس نے کس کا ساتھ دیا؟ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، طالبان، داعش یا ان گروہوں کا ساتھ دیا، یا اس نے تشیع کا ساتھ دیا؟ اس نے مکتب تشیع کے اس غلبے کا ساتھ دیا جو ایک ملک اور ریاست کے اندر ابھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امامہ پوش علماء کو اللہ نے عزت عطا کی، ان کو ایک بارونق شخصیت بنا دی، انہیں ایک جاذب شخصیت بنا دی اور لوگوں کا رجحان ان کی طرف بڑھا۔ آیا اس کی تضعیف ہوتی ہے یا اس کی حمایت ہوتی ہے؟ لہذا یہ مباحث واقعاً مناظرے کے مباحث نہیں ہیں، یہ شبہات و شکوک و شبہات اور سوشل میڈیا کے اوپر شکوک و شبہات سے بھری ہوئی فضا اور علماء کے اختلافات کو بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے۔
اگر اس طریقے سے لے کے آ جائیں آپ، فقہ کا کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ اسے ثابت مسئلہ دکھا سکتے ہیں؟ ہر مسئلے میں ہی آپ کو فقہا کا اختلاف نظر آئے گا۔ شاید ہی کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جس میں نادر قول موجود نہیں اور کسی فقی نے اختلاف اپنی دلیل کی بنیاد پر نہیں کیا۔ حتیٰ کہ قیاس حنفی کے قائل ہمارے اندر فقہا موجود ہیں، مکتب تشیع میں قیاس حنفی کے قدماء میں قائل افراد موجود ہیں۔ آپ اس جگہ پہ اب یہ کہیں گے کہ قیاس حنفی کی مخالفت اختلافی موضوع ہے، اسے مطرح نہیں کرنا چاہیے، اب پھر شبہات اکٹھے کرنے لگ جائیں گے تاکہ ایک دروازہ کھلے۔ اسی طرح ایک اس طرح تنقیح المنات کا ایک ضابطہ فقہ میں اختلاف ہے۔ اکثر قائل ہیں قیاس کے ایک حد تک قریب بات آ جاتی ہے، آپ اس کی بنیاد پہ اب ایک طرف ہو کے فقہا کے درمیان مسائل اٹھا کے لوگوں میں شکوک و شبہات ہم پیدا کرنے شروع کر دیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ حکومت اسلامی ایک محاذ کے اوپر ہے، ولایت فقیہ عملی صورت اختیار کرنے کے بعد ایک محاذ کے اوپر ہے، اور وہ محاذ حق اور باطل کا محاذ ہے۔ باطل دبانا چاہتا ہے، باطل اس برے طریقے سے نیست و نابود کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہ جو پیسہ خرچ کرتا ہے اور پلان بناتا ہے اور لاکھوں کی جانیں اس کے اوپر وہ نچھاور کرتا ہے، وہ ولایت فقیہ کا چراغ بجھانے کی کوشش ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اس نور کو ان دشمنوں کی پھونکوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آخر ہم کس چیز کا حصہ بن رہے ہیں یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ آئیں اب ہم اس کتاب کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ضرورت ولایت فقیہ میں پہلے ولایت فقیہ کے معنی کو کھولا انہوں نے۔ ولایت سے کیا مراد ہے؟ لغوی مطلب آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے، اصطلاحی مطلب کے اوپر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ جہاں تک اصطلاحی مطلب مزید آگے بڑھتا ہے تو اس میں کیونکہ اصطلاح کا مطلب اور لغت کا مطلب کیا ہے اس کے اوپر بھی توجہ کریں۔ لغت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک لفظ عرب دنیا کے اندر کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اصول فقہ میں یا فقی استعمال کو مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ دو مرحلے ہیں، ایک لفظ کا معنی سے ربط کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ایجاد ہوا اس معنی کے لیے، مرحلہ ایجاد، یہ لفظ کس کے لیے؟ اس لفظ کے لیے ایجاد ہوا تھا، درست؟ مثال کے طور پہ عربی میں سیر کہتے ہیں چلنے کو، سیار کہتے ہیں بہت چلنے والا۔ اب قرآن کریم میں بھی یہ کلمہ وارد ہوا ہے، لیکن مستقبل میں گاڑی آ گئی، گاڑی کا نام عربی میں کیا ہے؟ سیارتن، کیونکہ بہت چلتی ہے۔ اب آپ ادھر سے تحقیق کر کے کہیں گے کہ اس لفظ کا جو حقیقی معنی ہے لغت کے اندر یا جس معنی کے لیے لفظ ایجاد کیا گیا وہ تھا چلنا، لیکن اس کا بعد میں استعمال لوگ کس معنی میں کریں؟ آپ دیکھ لیں استعمال کے مرحلے میں یہ کاروان کے لیے بھی کلمہ سیار استعمال ہو رہا ہے، پیدل چلنے کے لیے بھی کلمہ سیر استعمال ہو رہا ہے، معنوی جو مراحل طے کرتے ہیں سیر و سلوک اس کے لیے بھی سیر استعمال ہو رہا ہے، حتیٰ گاڑی کے لیے اور بسوں کے لیے بھی سیارہ استعمال عربی زبان میں ہو رہا ہے۔ بس آپ نے دیکھا یہ دو مرحلے الگ ہو گئے، ایک ہوتا ہے لفظ جس معنی کے لیے ایجاد کیا جائے، اب ایجاد کیسے ہوتا ہے یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، ادھر نہیں ہم اسے چھیڑ سکتے۔ پھر وہ استعمال کس معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کلمہ ولایت ہے، کلمہ ولایت کا ایک مرحلہ ہے کہ یہ ایجاد کس معنی کے لیے کیا گیا، یہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ اہل لغت کے بیانات، اہل قول لغوی حجت نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے علماء اکثر بیشتر اس بات کے قائل ہیں کہ اہل لغت ڈکشنری جس نے لکھی ہے یا لغوی اس کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اقوال کے اوپر کثیر مطالعہ کر کے اور عرب کلام کو پڑھ کے اس بات کا اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے حاصل ہوا تھا، یہ لفظ اس معنی کے لیے ایجاد ہوا تھا، درست ہے؟ بس ایجاد کا مرحلہ طے ہو گیا۔ کلمہ ولی جس معنی کے لیے ایجاد ہوا وہ کیا تھا؟ قرب، قریب ہونا۔ یہ لفظ اور معنی کا باہمی ربط کیا ہے کہ کلمہ ولی اور اس کا جو اصلی مادہ ہے واو لام یا، یہ کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ قرب کے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، یا ایسا قرب کے درمیان میں واسطے نہ ہوں، صحیح ہے؟ قرب کے معنی کے اوپر حد اقل دلالت ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔
اس کے بعد استعمال کے مرحلے کے اوپر آ جائے۔ استعمال کے مرحلے میں ہم نے گزشتہ دروس میں بھی دیکھا کہ کلمہ ولی اپنے مشتقات اور صورتیں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ مرحلہ استعمال آپ ملاحظہ کریں، مثلا والی ہو تو یہی کلمہ ولی والی کے معنی میں حاکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، والی یعنی حاکم۔ یہی معنی جو ہے سرپرست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، صحیح۔ اب سرپرست اور حقیقی معنی میں پس مرحلہ استعمال میں دیکھا تو ہمیں ولی کا ایک معنی کیا نظر آیا؟ سرپرست۔ ایک معنی کیا نظر آیا؟ حاکم۔ ایک معنی نظر آیا مالک۔ ایک معنی نظر آیا عبد، غلام۔ مختلف استعمال میں مختلف معنی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہاں، معنی استعمالی وہ جو استعمال ہونے والا معنی ہے اور وہ معنی جس میں وہ ایجاد ہوا تھا جیسے قرب، ان دونوں میں مناسبت ضرور ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ وہ مناسبت اب ہم نے غور و فکر کے ساتھ اس کو معلوم کرنا ہے۔ جیسے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اقسام المولا کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے اس مناسبت کو ہر دفعہ ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ ولی کا معنی مالک ہے تو کیسے اس میں اولا بالتصرف کا معنی پایا جاتا ہے، غلام کے معنی میں کیسے اولا بالتصرف کا معنی پایا جاتا ہے۔ اولا بالتصرف کو انہوں نے حقیقی معنی قرار دیا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے، مولا کے معنی میں حقیقی اولا بالتصرف، اور پھر اس کو انہوں نے دیگر لغوی معنوں کے ساتھ سازگار بیان کیا کہ یہ معنی تمام میں موجود ہے۔ اسی طریقے اگر آپ آئیں، اگر آپ ولایت کا معنی یا واو لام یا کا معنی قرب یا قریب ہونا یا دو چیزوں میں قربت کو بیان کرتے ہیں تو اب یہ مورد استعمال یا اگلا مرحلہ استعمال میں جو مختلف معنی آ رہے ہیں اس کو اس پہلے مرحلے کے ساتھ سازگار آپ ہی نے کرنا ہے، درست ہے۔ بس ہم یہاں پہ پھر ایک معنی کے اوپر پہنچ گئے اور وہ معنی کیا تھا؟ وہ ولایت کا معنی ہمارے پاس قرب معنوی کے ساتھ ساتھ دوسرا معنی جو ہمارے پیش نظر تھا وہ بمعنی سرپرستی ہے، جیسے کہ ایت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصریح کی کہ بمعنی سرپرستی۔ جب ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں تو ولایت سے کیا مراد ہے؟ سرپرستی، سرپرستی کے معنی میں۔ اب آئے اصطلاحی دنیا میں۔ اصطلاحی دنیا یہ ہوتی ہے، یہ تو لغوی، یہ دو جو ہمارے پاس مرحلے ہیں، ایجاد کا مرحلہ، ایک لفظ کا ایک خاص معنی میں ایجاد، اور اس کے بعد استعمال کا مرحلہ، ان دو مرحلوں کی تحقیق کو کہتے ہیں لغوی مرحلہ، لغوی تحقیق، کلمے کی لغوی تحقیق۔ کلمے کی لغوی تحقیق میں ہم ہمیشہ اس کی ایجاد اور وضع کا معنی مطالعہ کرتے ہیں اور استعمال کے مرحلے کو مطالعہ کرتے ہیں۔ لغوی تحقیق کے بعد آ جاتے ہیں کہ ایک خاص شعبے کے اندر یا ایک خاص گروہ میں یہ لفظ اپنے لغوی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں اگر استعمال ہوا تو وہ معنی کیا ہے، صحیح ہے۔ کسی اور معنی میں اگر استعمال ہوا تو وہ معنی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کلمہ واجب لے لیں، ممکن ہے کلمہ واجب کا مطلب ہو لٹا دینا یا گرا دینا بالفرض، صحیح ہے، ایک سائڈ پہ کنارے کے اوپر اسے گرا دینا۔ لیکن جب آپ علوم میں شعبہ جات ڈپارٹمنٹس میں آتے ہیں، علم کلام کے ڈپارٹمنٹ میں واجب سے مراد واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی ذات لی جاتی ہے۔ علم فقہ میں واجب سے مراد وہ عمل یا فعل لیا جاتا ہے جو انسان کے لیے یا مکلف کے لیے انجام دینا ضروری ہے، وإلا اس کو سزا ملے گی۔ آپ دیکھیں واجب کا ادھر مطلب الگ ہو گیا۔ علم نحو میں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واجب سے مراد یہ ہے کہ جو قاعدہ ہے اس کی رعایت اس مورد میں ضروری ہے، ضروری کے معنی میں آ رہا ہے، درست ہے۔ منطق میں آ جائیں تو وجوب اسی طرح سے اس جگہ پہ معنی ایک الگ دے گا۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ڈپارٹمنٹ جیسے تبدیل ہو رہے ہیں، شعبے جیسے تبدیل ہو رہے ہیں، وہی ایک معنی تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، درست ہے، واضح ہوئی یہ بات۔ اسی طریقے سے کلمہ وحی ہے۔ کلمہ وحی ممکن ہے کہ ہم اس بات کو مان لیں، اہل لغت نے قرار دیا ہے کہ ایک تیز اشارے کو کہتے ہیں وحی، صحیح، تیز اشارہ، اشارہ سریع، اشارے سریع کو کیا تیز اشارے کو کہتے ہیں وحی۔ لیکن یہی کلمہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں آیا اور انبیاء علیہم السلام کے سیاق میں استعمال ہوا تو اس سے مراد ایک تیز اشارہ ہے یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کے اوپر مشتمل تعلیم ہے،
خصوصی ایک تعلیم وہی کو ہم اس کے مطابق اللہ کا نبی کے دل کے اندر کوئی بات ڈالنا یا اس کے اندر منتقل کرنا تعلیم الہی کو، وہ کیا ہم وہی سے تعبیر کرتے ہیں، پھر اس کے طریقے مختلف لکھے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا یہ اصطلاحی تعریف بن جائے گی، یہ کیا کہلائے گی؟ اصطلاحی تعریف۔ اس کو اگر ہم علمی زبان دے سکیں ہم کہہ سکتے ہیں متکلم کی مراد جدی، یعنی اس نے یہ لفظ بول کے اصل میں یہ معنی بیان کرنا چاہا تھا، ہم اسی کے پیچھے تھے۔ اس لیے آپ اصول فقہ کی زبان میں کہہ لیں کہ ایک لفظ 3 مرحلے طے کرتا ہے، اور تیسری چیز ہمارے پیش نظر ہوتی ہے۔ کون سی چیز پیش نظر ہوتی ہے؟ وہ تیسری چیز۔ ایک دفعہ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ اس معنی کے لیے کیا ہوا ہے؟ ایجاد ہوا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہو گیا؟ ایجاد ہونے کے بعد استعمال ان معنی میں ہوتا ہے۔ یہ جو متعدد معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، یہاں پر بولنے والے نے یا لکھنے والے نے یا بیان کرنے والے نے لفظ بول کے کون سا معنی مراد لیا ہے، وہ جو اس نے معنی مراد لیا اس کو کہتے ہیں یہ معنی مراد ہے۔ پس ایک معنی ایجاد ہو گیا، ایک معنی استعمالی ہو گیا، اور ایک معنی مرادی ہو گیا۔ یہاں پر جب اب ہم بحث شروع کر رہے ہیں تو معنی مرادی، وہ جو مراد ہے، وہ جو مقصود معنی ہے ولایت سے، وہ اب پیش نظر ہے۔ معنی مراد کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک ولایت تکوینی ہے، ایک ولایت در تشریح ہے، بر تشریح ہے، یعنی تشریح کے اوپر ولایت، اور ایک ولایت در تشریح ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک کو ولایت تشریعی قرار دیا ہے اور ایک کو ولایت بر تشریح قرار دیا ہے۔ صحیح ہے؟ پس 3 آیت اللہ جوادی عاملی کی ہم تعبیر کے مطابق چلیں زیادہ بہتر ہے۔ ولایت تکوینی یعنی کائنات کے امور میں ولایت کا ہونا۔ ولایت یعنی آپ کے پاس کائنات کے امور میں ایسی قدرت یا سرپرستی ہونا کہ آپ اس کے اندر رد و بدل کر سکیں۔ یہ علت اور معلول سے اور اللہ کے علت اور معلول کے قوانین سے تعلق رکھتے ہیں ولایت تکوینی۔ ایک تفصیلی باب ہے کس کو کتنی ولایت تکوینی اللہ نے دی ہے۔ مثلا اس دنیا میں موجودات کو، پتھر کو کتنی ولایت تکوینی حاصل ہے، نباتات، شجر اور فصل، یہ جو ہمارے پاس پھول بوٹے ہیں، درخت اور شجر ہیں، ان کو اللہ نے کتنی ولایت تکوینی دی ہے۔ حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، ٹانگوں پہ چلنے والے جانور ہیں، انہیں کتنی ولایت تکوینی اللہ نے دی ہے۔ انسان کو کتنی دی ہے۔ پھر انسانوں میں مراتب ہیں۔ ایک انسانوں میں مرتبہ ہے کہ جو گناہ گار اور عام انسان ہیں، ایک مرتبہ ہے پاکیزہ انسان، پھر ان میں بھی ایک فہرست ہے، ان میں بعض اولیاء ہیں، پھر انبیاء و ائمہ و رسول علیہ السلام ہیں۔ سب کی ولایت تکوینی برابر نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو یہ عنایت دی ہے، تو جس کو ولایت زیادہ ہے اس کی قدرت بھی زیادہ ہے۔ بہرحال ولایت تکوینی ہمارے اس ٹاپک سے چونکہ باہر ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے۔ انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ ولایت تکوینی موجودات عینی، یہ جو جہان میں موجودات آپ نظر آ رہے ہیں، اس سے مربوط ولایت ہے، اور یہ رابطہ حقیقی دو طرفہ رابطہ حقیقی سے تعبیر ہے۔ حقیقی معنی میں علت اور معلول کی صورت میں یہ رابطہ ہوتا ہے، یعنی رابطہ سرپرستی ہی ہوتا ہے۔ سرپرست اپنی سرپرستی کے ہمراہ رابطہ کرتا ہے، جیسے علت وہ حاکم ہے معلول پر، سرپرست ہے، اور وہ پھر اس کے مطابق پھر ان میں جدائی ممکن نہیں ہوتی، علت اور معلول کا جو رابطہ ہے۔ بہرحال ولایت تکوینی کی بحث ابھی ہم اس جگہ پہ مطرح نہیں کرتے، ہم صرف اسی کے اوپر توقف کرتے ہیں کہ ولایت تکوینی یعنی جہان میں، اس کائنات میں جو موجودات ہیں، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کی سرپرستی، وہ اس کی پھر حدود ہیں، اس میں تصرف کر سکتا ہے، اس میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ یہ جو سرپرستی ہے، جیسے انسان اپنی قوتوں پہ اور اپنے اعضاء کے اوپر ایک ولایت تکوینی رکھتا ہے۔ ہماری اپنی قوائے نفس ہیں، نفس کی قوتیں ہیں، اور ہمارے اپنے خود اعضاء ہیں۔ جیسے آپ کو اللہ نے قوت خیال دی ہے، آپ اس کے اوپر سرپرست ہیں، اس کی مدد سے بہت ساری چیزیں ذہن میں اگا سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں خیالات کو بننے نہیں دے سکتے۔ اعضاء و جوارح پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرپرستی دی ہے، یہ ولایت تکوینی سے تعبیر ہے۔ آج اگلا کہ ولایت بر تشریع، اس سے کیا مراد ہم نے لیا تھا؟ قانون گزاری۔ قانون گزاری کا حق اللہ تعالیٰ نے
کسی ذات کے ساتھ خاص نہیں کیا سوائے اپنی ذات کے۔ لہذا یہ جو مورد ہے قانون گزاری کا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، اور اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ قانون بنائے گا اور نبی اس قانون کو اخذ کرے گا، لے گا، اور رسول اس قانون کو پہنچاتا بھی ہے، یا نبی اس قانون کو پہنچائے گا اور امت اسے قبول کرے گی۔ بہرحال قانون گزاری کون کر رہا ہے، قانون کون بنا رہا ہے، قانون اجراء کے لیے کیا اس کا نظام بنا رہا ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں اس کی سرپرستی کس کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو۔ قرآن کریم کی آیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ولایت تکوینی کے عنوان سے قرآن کی کثیر آیات ہیں۔ فاللہ هو الولی، اللہ ہے کہ جو ولی ہے۔ ہوا یہاں پہ حصر کا معنی دے رہا ہے، ضمیر فصل ہے، حصر کا معنی دے رہی ہے۔ فاللہ هو الولی، فقط اللہ کی ذات ولی ہے۔ یا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا امر کی صورت کیا ہے، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس شے کے لیے کیا کہتا ہے، کن، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ ولایت تکوینی اور سرپرستی، یہ اب کن فیکون کتنی بڑی سرپرستی ہے۔ ارادہ الہی ایک ہوتا ہے تو وہ شے متحقق ہو جاتی ہے۔ یا فاللہ هو الولی۔ اور ولایت بر تشریع قانون گزاری کے باب میں وہ ایک آیت آپ نے بار بار سنی ہوگی، غالباً سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اور یہ سرپرستی یعنی حکومت اور قوانین کے اجراء، قوانین گزاری، قوانین بنانے، اس کی کاملاً سرپرستی کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا قانون اور تشریع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے سرپرستی۔ اس کے بعد تیسری آتی ہے ولایت تشریعی۔ ولایت تشریعی یہ ہے کہ قانون کے تابع ہو کے آپ کو سرپرستی دکھانا، قانون کے تابع رہتے ہوئے آپ کا سرپرستی کرنا۔ اس جگہ پہ قانون کے تابع رہ کے آپ کا سرپرستی کرنا، کس کی سرپرستی کرنا؟ ادھر علم فقہ میں دو ہمارے پاس مجموعے آ جاتے ہیں ابواب کے۔ بعض ایسے ابواب ہیں کہ جس میں نادار ہے، ضعیف ہے، جیسے مفلس ہے، محجور ہے، پیسہ خرچ کرنے سے شارع نے، حاکم نے منع کر دیا کہ یہ اتنی ذہنی توانائی نہیں رکھتا کہ یہ پیسہ خرچ خود کر سکے، یا فضول خرچ ہے بہت زیادہ، یا یتیم ہیں، یا ایسے مریض اپاہج لوگ ہیں، یا ایک مال ہے جس کا مالک کوئی نہیں ہے۔ ان سب موارد میں ایک نوع سرپرستی موجود ہے، بس سرپرست ابھی لیکن قانون کے تابع۔ اور ایک دفعہ ہمیں بعض فقی ابواب سے معلوم ہوتا ہے معاشرے کی سرپرستی، صحیح ہے، پورے کے پورے معاشرے، ریاست کی سرپرستی، گروہ کی سرپرستی۔ یہ جو سرپرستی دوسری ہے، جب ہم ولایت فقی کہتے ہیں تو یہ والی سرپرستی ہمارے مقصود ہے، نہ ولایت تکوینی ہمارے پیش نظر ہے، نہ ولایت بر تشریع پیش نظر ہے، نہ ولایت تشریعی جو محجورون، وہ افراد جو کمزور ہیں، نادار ہیں، نہ ان کی ولایت پیش نظر ہے۔ ہماری کس کی کون سی ولایت پیش نظر ہے؟ معاشرے کے اوپر ولایت۔ لہذا معنی کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا۔ ان تمام ابواب میں اصطلاحی طور پہ ایک معنی ولی کا موجود ہے یا ولایت کا معنی موجود ہے۔ جب ہم ادھر ولایت فقی کہتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کون سا معنی ہے؟ یہ آخری معنی جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس آخری معنی کو اب ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ آیت اللہ مقتدائی کی نظر کے مطابق ایک تقسیم گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھی، وہ بھی اچھی تقسیم ہے۔ ایک ہمارے پاس ولایت تکوینی ہے اور ایک ولایت تشریعی۔ پھر جو ولایت تشریعی ہے، یہ ولایت تشریع میں ایک دفعہ قانون بنانے کی ولایت ہے، ایک دفعہ فتویٰ دینے کی ولایت ہے، ایک مرتبہ قاضی اور قضاوت کرنے کی ولایت ہے، اور ایک دفعہ معاشروں کو چلانے کی ولایت ہے، معاشروں کی سرپرستی ہے۔ تو انہوں نے پھر ذکر کیا کہ جب ہم ولایت فقی کہتے ہیں تو اس میں سب سے آخری والا معنی ہمارے پیش نظر ہے، نہ ولایت تکوینی مقصد پیش نظر ہے، نہ ہم یہاں پہ ولایت فقی کہہ کے ولایت بے معنی قانون بنانا لیتے ہیں، قانون اللہ نے بنانا ہے، نہ ہم یہاں پہ ولایت کہہ کے فتویٰ دینا مد نظر ہے۔ فتویٰ ولایت مفتی کے عنوان سے ولایت فقی نہیں ہے،
صحیح ہے، وہ فتویٰ کی سرپرستی جو ہے وہ مفتی کو حاصل ہے، وہ مجتہد کو حاصل ہے کہ وہ استنباط شرعی کر کے اہل بیت علیہ السلام کا بیان کردہ حکم شرعی وہ عوام تک یا لوگوں تک پہنچائے۔ اسی طرح سے قاضی نے قضاوت کے باب میں قضاوت کرنی ہے، تو یہ جو قاضی نے قضاوت کرنی ہے اس میں اس کو سرپرستی حاصل ہے، وَإِلَّا وہ کیسے قضاوت کرے گا؟ یہ قضاوت کے باب کی سرپرستی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم اسے ولایت فقیہ نہیں کہہ رہے، ہم جب ولایت فقیہ کہہ رہے ہیں تو اسے کیا مراد ہے؟ ولایت فقیہ جو معاشروں کے اوپر ہو، ولایت فقیہ کہ جو ایک ریاست کے اوپر قائم ہو، ادھر یہ نوع ولایت فقیہ ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ اس دنیا میں رہبر معظم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کوئی اور مجتہد نہیں ہے، کوئی اور قاضی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی اور حاکم نہیں ہے کہ جو معاشروں کو ادارہ کر رہا ہے، کوئی اور ہمارے پاس اس وقت مثال موجود نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنی قدرت اور طاقت فقیہ کے پاس موجود ہے کہ وہ حدود الہیہ کو جاری کرنے کے لیے اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کرے اور اسلامی حدود کو دشمنوں سے محفوظ کرے، کیونکہ یہی ادارے میں سب سے اہمیت کے حامل یہ چیزیں ہیں۔ لوگوں کو حقوق پہنچائے، امنیت کو برپا کرنے کی کوشش کرے، ولایت فقیہ کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو بس ہمارے پاس ولایت فقیہ کے عنوان سے کون سا معنی آتا ہے؟ معاشروں کے اوپر حکومت۔ ادھر ایک مسئلہ تھوڑا سا ایک اختلافی مسئلہ بنتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم اپنے اس معنی کے اوپر منتقل ہوں گے۔ جو ولایت تکوینی کا باب تو ہمارے سامنے بند ہے، وہ تو نہیں حاصل۔ ولایت فقیہ بمعنی ولایت تکوینی قطعاً نہیں ہے۔ ولایت فقیہ بمعنی قانون گزاری یا قانون کو بنانا قطعاً نہیں ہے۔ قانون کے تابع ہو کے سرپرستی کرنا، اور وہ بھی دو چیزوں میں پھر سرپرستی آ جاتی ہے۔ نادار لوگوں کی نہیں سرپرستی، بلکہ معاشرے کی سرپرستی اس معنی میں ہے۔ اس کو بھی ہم آگے پھر لے کے چلتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ، قانون گزاری میں جو ولایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ فقط و فقط اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسی طرح قرآن کریم کی بعض آیات سے جو ہمارے سامنے ایک استنباط کیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب ایک اختلافی مطلب ہے محققین میں۔ آیا ولایت تشریع بمعنی قانون کو بنانا اور قانون گزاری کرنا یہ فقط اللہ سے مختص ہے، یا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا ہے؟ صحیح، غیر معصوم کے پاس تو یہ منتقل نہیں ہوتا بلا شک و شبہ، لیکن اس معصوم ہستی تک اس کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قانون بنا سکتے ہیں یا نہیں، اور یا یہ کہہ لیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام خود سے قانون بنا سکتے ہیں، یعنی یہ اللہ نے انہیں اختیار دیا یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک صحیح سند روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ الکافی میں ایک باب ہے، کتاب الحجت میں 52 نمبر یہ چیپٹر بنتا ہے۔ کتاب الکافی کے دو آپ جانتے ہیں کہ طبع ہیں، ایک ہے دارالاسلامیہ قدیمی جو چاپ ہے، اور دوسری ہے دارالحدیث۔ دارالحدیث کے اس کے مطابق یہ ہمارے پاس جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 260، باب نمبر 52۔ اس باب کا نام یہ باب التفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و الی ائمۃ علیہم السلام فی امر الدین، دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف تفویض کرنا، سپرد کرنا۔ کلمہ تفویض ایک مشترک لفظی ہے، یعنی لفظ ایک ہے، مختلف شعبہ جات و ڈپارٹمنٹس میں اس کے معنی مختلف ہیں۔ جب آپ علم کلام میں اس کلمے کو آپ پڑھتے ہیں تو علم کلام میں بالعموم توحید کے باب میں اس سے مراد معتزلہ کا ایک افراطی نظریہ ہے۔ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام قدرت اور اختیار ہمارے سپرد کر دی، اور اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ اسے کہتے ہیں نظریہ تفویض۔ یہ نظریہ تفویض قطعاً ادھر مراد نہیں ہے جب ہم یہ احادیث پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بلا شک و شبہ ایک باطل نظریہ ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی کلام آپ علم کلام کی کتابوں میں یا
علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیپٹر کے ضمن میں میرات العقول میں اچھی تشریح کی ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم تفویض کہتے ہیں تو معتزلی تفویض مراد نہیں ہے، یہ علم کلام میں آپ جا کے پڑھیں گے، اس میں کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے تمام اختیار، تفویض کہتے ہیں سپرد کرنا، کلمہ تفویض اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے اپنے تمام امور اسے تفویض کر دی ہیں، اس کے یعنی سپرد کر دیے ہیں۔ کلمہ تفویض کا کیا مطلب ہے؟ سپورٹ کریں، یعنی اللہ نے ارادہ اور اختیار بندے کے سپورٹ کر دی، یہ معتزلہ کا نظریہ، ایسا سپورٹ کیا اللہ بھی نعوذ باللہ خلل نہیں ڈال سکتا۔ دوسرا تفویض کا معنی ہے کہ جو غالی فرقے کا ہے، یہ بھی علم کلام کی بحث ہے۔ غالی فرقہ اس بات کا قائل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی کل تدبیر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور ایک طرف اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ فارغ تو نہیں بیٹھا لیکن سب کچھ ان کے سپرد کر دیا اور یہ سب چیزیں چلا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہستیاں چلا رہی ہیں۔ اس کی شدید ترین مذمت روایات اہل بیت علیہ السلام میں آئی ہے، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کے اوپر بڑا بہترین کلام میرات العقول و بحار الانوار میں درج کیا، آپ اس کی طرف مراجعہ کریں۔ یہ غالیوں کا مثلا غالی نظریہ یہ رکھتے تھے رزق امام علی علیہ السلام نعوذ باللہ دے رہے ہیں، اور رب امام علی علیہ السلام ہے نعوذ باللہ، بچے کی پیدائش امام علی علیہ السلام کر رہے ہیں، موت امام علی علیہ السلام دے رہے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں واٹس ایپ پہ خود ساختہ من گھڑت موضوع حدیثیں خود سے ایجاد کر کے پھیلائی گئی ہیں اس طرح کی، اور خطبے اپنے من گھڑت بنائے ہوئے ہیں۔ تفویض کے نظریے میں اور واسطہ فیض کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ واسطہ ایک ہستی کو بناتا ہے اور اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے فیض جاری ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے امر جاری ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے امور جاری ہو رہے ہیں، اور درمیان میں وسائط اللہ نے خلق ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ سب چیزیں ایک ذات کے سپرد کر دی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفوضہ۔ اس غالی گروہ کا نام کیا تھا؟ مفوضہ۔ یہ بھی ادھر ہماری مراد نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی تکوینی امور ہیں، تکوینی امور میں وہ انحراف اور گمراہی کے قائلی اور ایک افراطی نظریہ ہے، جیسے معتزلی کا ایک افراطی نظریہ تھا، یہ غالیوں کا ایک افراطی نظریہ۔ تیسرا آ جاتا ہے شریعت کا باب۔ شریعت کا باب یہ ہے کہ بلا شک و شبہ قانون اللہ ہی کے پاس اختیار ہے کہ قانون اللہ تعالیٰ بنائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیار ان قوانین کو جو اللہ نے نازل کیے اس میں تو کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، بلا شک و شبہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی اور شریعت کے عنوان سے قوانین نازل کیے ہیں اس میں رد و بدل کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، وہ تو ثابت قوانین اپنی جگہ پر موجود ہی ہیں۔ اس لیے تفویض جب ہم اب تیسرے معنی میں لیں گے تشریعی امور میں تفویض، تو اس میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آیات و روایات جیسے حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، اصلاً ہو نہیں سکتا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے ہیں اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے، یہ شریعت اتم اکمل اور کامل تر ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو شریعت میں ثابت نہیں اب ہمارے سامنے اصول کی صورت میں، فروع کی صورت میں، اور نئی ہمیں پیش آ رہی ہیں، ان نئی پیش آنے والی چیزوں میں قانون گزاری کا حق اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا ہے۔ یہ ایک نظریہ احادیث معتبرہ و صحیح سند روایات کی بنیاد پر ہے۔ یہ جو باب میں الکافی سے پڑھ رہا ہوں یہ 10 احادیث اس میں ہیں۔ آیت اللہ آصف موسنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے معجم الاحادیث المعتبرہ میں 4-5 احادیث کو انہوں نے استخراج کیا ہے کہ یہ صحیح سند ہے، اور پھر تعجب کی بات ہے وہ دیگر چیزوں میں بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں قائل ہیں کہ جو انہوں نے تیسری یا چوتھی حدیث کو نقل کیا ہے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ میرے نظر میں یہ حق اہل بیت کے لیے ثابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ثابت چیزیں تو ہیں، انہوں نے کہا تفویض شریعت میں 2 مرحلوں میں ہے، ایک ہے جو ثابت قوانین ہے اس میں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے، وہ شریعت جو لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قابل عمل ہے، اس میں ان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رد و بدل کریں، لیکن اس کے بعد جو مسائل آتے ہیں وہ جیسا کہ آپ مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس جگہ پہ قانون بنانے کا حق اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا ہے۔ ان احادیث کی بنیاد پہ احادیث پڑھنے کا اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا، وإلا ایک حدیث ان 10 میں سے میں آپ کی خدمت میں
پڑھ دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، تیزی سے اسے پڑھتے ہیں تاکہ یہ باب مکمل ہو اور یہ معلوم ہو یہ غیر معصوم کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ولی فقیہ نیابت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں خود سے قانون گزاری نہیں کر سکتا۔ بعض ہمارے علماء ہیں، کیونکہ یہ فقہ اور اصول فقہ کی اصل میں بحث ہے، اس میں اسے تفصیل سے فقہا نے ذکر کیا۔ بعض فقہا ادلہ کی بنیاد پہ اس بات کے قائل ہیں کہ قانون گزاری اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، انبیاء و ائمہ علیہ السلام بھی نہیں۔ لیکن آیت اللہ آصف محسنی اور اس طرح بعض دیگر علماء انہوں نے اس طرح سے دلیل دی ہے کہ جو غیر ثابت، یعنی جن کا بیان ثابت صورت میں ہمارے پاس شریعت میں نہیں آیا، اس میں قانون گزاری کا حق اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا چونکہ یہ معصوم ہستیاں اور خزانہ علم الہی ہیں۔ اللہ نے ان کے وجود میں اپنے علم کو، جو اللہ بشر کو دینا چاہتا تھا، جو اللہ ایک کامل ترین ہستی انسان کامل کو دینا چاہتا تھا، حجت الہی و خلیفۃ اللہ کو دینا چاہتا تھا، وہ ان ہستیوں کو دیا ہے۔ یعنی وہ خود سے قانون گزاری نہیں کرتے، معصوم ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے قانون کو یا اللہ کی تعلیمات کو جانتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصول کیا تھا اس کو ان ہستیوں کو منتقل کیا، اور اس علم کی بنیاد پہ وہ آگے کرتے ہیں۔ اس میں بشری اپنی تقاضوں کا دخل اس میں موجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کو سازگار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سازگار نہ ہو، اس لیے جو سازگار کرتے ہیں پھر آ کے کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو یہی بات نکلی کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل قانون بنا رہا ہے، اور بلا شک و شبہ ہر چیز کی انتہا اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی روایت اس باب کی ہے جس میں امام صادق علیہ السلام کے پاس ابو اسحاق نحوی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ جب سنا ہے کہ اللہ عز و جل کے امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے ادب نبیہ علی محبتہ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کے اوپر ادب سکھایا ہے۔ فقال، اور اللہ نے یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بے شک عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ، پھر اللہ نے ان کی طرف سپرد کر دیا۔ فقال عز وجل، یعنی یہ ابو اسحاق نحوی کیا کہہ رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کے آداب کے اوپر آداب سکھائے ہیں یا اس کے اوپر تربیت کیا ہے، اور پھر اللہ نے ان کے سپرد کر دیا ہے۔ اور وہ آیت کیا، فقال عز وجل وما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کر دیں، سورہ حشر کی یہ آیات ہیں، اور جس سے تمہیں منع کر دیں تو منع ہو جائے، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اس آیت کو تمام 10 کے 10 ابواب جو حدیثیں اس میں یہ آیت تکرار ہے۔ یعنی ہمارے پاس قرآن سے کیا دلیل ہے اس نوع تفویض کی، جو جزوی طور پہ تفویض ہے، اس نوع تفویض کی دلیل یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول، رسول جو تمہیں دے فخذوہ، اسے بطور دین لے لو، وما نہاکم عنہ، جس سے تمہیں منع کر دے فانتہوا، سے رک جاؤ۔ بس آپ نے اس جگہ پہ دیکھا۔ پھر ایک اور آیت سورہ نساء آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ادھر اطلاق جو پایا جاتا ہے اس سے استفادہ کیا۔ ایک صحیح سند اور روایت ہے، اور اسے شیخ آصف محسنی نے بھی صحیح سند قرار دیا۔ علی بن ابراہیم، وہ اپنے والد ابراہیم بن ہاشم دونوں جلیل القدر شخصیات ہیں، وہ ابن ابی عمیر سے نقل کرتے ہیں، بہت جلیل القدر شخصیت ہے۔ وہ عمر بن عزینہ سے نقل کرتے ہیں، وہ بھی جلیل القدر شخصیت ہے، اور وہ فضائل بن یسار سے۔ 5 راوی ہیں اس میں ٹوٹل ہمارے پاس۔ فضائل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ قیس معاصر کے اصحاب کو، قیس معاصر ایک متکلم ہے جس نے امام صادق علیہ السلام سے کچھ امام سجاد علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی تھی، اور پھر امام صادق علیہ السلام کا صحابی رہا تھا ایک مدت، امام صادق علیہ السلام کا صحابی رہا ہے، قیس المعاصر۔ اس کے اصحاب میں سے بعض لوگ آئے ہوئے تھے امام صادق علیہ السلام کے پاس، تو امام صادق علیہ السلام نے اس جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ عز و جل ادب نبیہ، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو
تعلیم و تربیت کی ہے، آداب سکھائے ہیں، ادب سکھایا ہے، فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ، اور بہترین ادب سکھایا ہے، فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبُ، جب ادب الہی اللہ تعالیٰ نے جو ادب سکھایا ہے وہ کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، تو تب اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَالْأُمَّةِ، پھر دین اور امت کے امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ نے کر دیے۔ ادھر تفویض کا لفظ ہے، کیوں کر دیے؟ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ، تاکہ اللہ کے بندوں کی سیاست کریں، چلائیں انہیں۔ یہ صحیح سند وہ روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سیاستدان ہونے کے اعتبار سے آ رہا ہے۔ ضعیف السند روایات تو ہیں متعدد، لیکن یہاں سے آپ کے پاس صحیح السند روایت آ رہی ہے لِيَسُوسَ عِبَادَهُ، یعنی کلمہ سیاست ہماری اپنی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، زیادہ جامع کبیرہ میں بھی ہے، سیاست العباد کا لفظ آیا کہ بندوں کی سیاست کرنے والے، بندوں کو چلانے والے، اس لیے سیاست دین الہی اور روایات اہل بیت سے ایک کلمہ ہے کہ جو ہم نے اخذ کیا، لِيَسُوسَ عِبَادَهُ۔ فقال عز وجل، اللہ عز وجل نے کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے فخذوہ، وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ، وَإِن كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ كَانَ مُسَدَّدًا مُوَفَّقًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سداد سے، یہاں پہ مسددن سے سداد یعنی سیدھی راہ، سیدھی راہ کے اوپر تھے، اور موفق ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہمیشہ سیدھی راہ کے اوپر رہیں۔ مؤیداً بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد و تائید فرمائی ہے۔ لا یضل، ایک ذرہ بھی ان کے پھسلن نہیں ہے، اپنی راہ سے ہٹتے نہیں ہیں۔ ولا یخطئ فی شیء مما یسوس بہ الخلق، اور لوگوں کو چلانے میں اور لوگوں کے فیصلے کرنے میں اور ادارہ اور سیاست کرنے میں ایک لہجہ لغزش نہیں کرتے، نہ ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، نہ وہ راہ حق سے پھسلتے ہیں، نہ راہ حق سے ان کے پاؤں میں پھسلن آتی ہے۔ فتأدب بآداب اللہ، اللہ کے آداب کے ذریعے سے وہ لوگوں کو پھر ادب سکھاتے ہیں، یعنی دین سکھاتے ہیں۔ پھر آگے ایک بیان ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ دیکھا کہ ان سے پتہ لگتا ہے، اس لیے وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ قانون ثابت کے بعد جو دیگر مراحل قوانین ہیں اس میں اختیار تفویض کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہر امام دوسرے امام کو یہ تفویض کر کے کیا، اس کے اوپر ہمارے پاس احادیث معتبرہ موجود ہیں۔ یہ امر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اولاً وہ علماء جو قائل ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ مختص ہے، ٹھیک، ان کی دلیلیں وہ اللہ تک اسے مقید رکھتے ہیں۔ وہ علماء جو قرآن کریم کی آیت سورہ حشر آیت نمبر 7 اور اس کے ضمن میں متعدد صحیح سند روایات کی بنیاد پہ اس بات کے قائل ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو امور جدید رہ جاتے ہیں یا تازہ قانون گزاری کی ضرورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تفویض امر دین اور امر امت کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو، وہ اس کی بنیاد پر قائل ہیں کہ اس کی تفویض سے تشریعی جو اس مقدار کی ہے یہ اللہ نے سپرد کی ہے۔ یہ غیر معصوم کو نہیں حاصل ہے، یہ ولی فقیہ کو حاصل نہیں ہے۔ مفتی کے اعتبار سے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ فتویٰ میں سرپرستی کا حق جو ہے شرائط کی بدولت حاصل ہے، ولایت فقیہ کے معنی میں مفتی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل یہ شبہ ایجاد کیا گیا ہے کہ ہر مجتہدی ولی فقیہ ہے۔ وہ باب فتویٰ میں ولی فقیہ ہے، ہم باب سیاست میں بات کر رہے ہیں، دونوں ابواب میں فرق ہے۔ اگر آپ نے باب فتویٰ میں ولی فقیہ کہنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ لفظ استعمال کریں ان کے لیے، لیکن یہ لفظ اصطلاح کے طور پہ رائج ہو چکے، جیسے کلمہ مجتہد، آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ مجتہد ایک دور میں بدنام زمانہ کلمہ رہا ہے، جس سے یہ بعض دشمن عناصر فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے 500 یا 600 سال کے بعد یہ کلمہ ایک مثبت معنی کو اختیار کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کی راہ میں سخت جد و جہد کے لیے ایک دفعہ کلمہ اجتہاد و مجتہدین استعمال ہوتا ہے، وَإِلَّا یہ کلمہ منفی معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ وہ فقہا جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اپنے دور میں، اور لوگوں نے ان کی پیروی کی اور انہوں نے فتوے دیے، ان لوگوں کو مجتہد کہا جاتا تھا۔
جیسا کہ اس کی تحقیق حلقہ اولیٰ میں شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ کس طرح سے اجتہاد کلمہ منفی معنی چھوڑ کے محقق خلی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مثبت معنی کو آہستہ آہستہ اختیار کر گیا، اور آج کے دور میں یہ جب اصطلاح بولی جاتی ہے، اگر لغت کی آپ رعایت کریں تو ہر بھاگ دوڑ کرنے اور محنت کرنے والے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پھر تو ایک زائر بھی مجتہد ہے، چونکہ اس نے بڑی زحمت اٹھائی عبادت زیارت میں یا مراسم عزاداری میں، وہ تو ہر فرد مجتہد ہو جائے گا، لیکن آپ اس لفظ کا استعمال اصطلاح کے مطابق کرتے ہیں۔ ولایت فقیہ کا استعمال بھی اسی طرح سے ہے، اگرچہ ولایت فقیہ کے اگر آپ لغت کے معنوں کو مد نظر رکھیں، استعمالی معنوں کو مد نظر رکھیں، تو آپ فتویٰ کے باب میں مفتی کے افتاء کو ولایت یا سرپرستی کے عنوان سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے، یہ سیاست کے باب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ سوال کریں گے سیاست کا باب فقہ کے ابواب میں کہاں سے آ گیا؟ اس کی پھر راہ ہموار کی، اس لیے اب آپ اس طرف آئیں۔ ایت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ باب باندھا، ولایت بر محجوران، ولایت بر جامع خردمندان۔ یہ جو خردمندان یا خردمندان غالباً لفظ ہے کہ محجوران کے اوپر جو نادار لوگ ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مفلس ہیں، محجور ہیں، ان کے اوپر ولایت یہ شریعت کے بعض ابواب میں موجود ہے۔ مثلا باپ کی ولایت اپنی بیٹی کے اوپر جب تک وہ کنواری ہیں اور اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں، باپ کی ان کے اوپر ولایت نان نفقہ کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے مفلس کی ولایت حاکم کے سپرد ہوتی ہے، محجور کی ولایت حاکم کے سپرد ہوتی ہے، مجہول المال کی ولایت حاکم شر کے سپرد ہوتی ہے۔ یہ ہے نادار طبقے کی ولایت۔ جب ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں تو یہ مراد نہیں ہے، اس کو معین کیا ہے شریعت نے آ کے کہ اس کی ولایت کس کس کو حاصل ہے، اس کے موارد بتا دیے شریعت نے آ کے۔ لیکن ایک ولایت ہے جو شریعت کے ایک متعدد ابواب میں، علم فقہ کے متعدد ابواب میں یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ولایت معاشرے کے افراد کے اوپر ہے، نہ کہ معاشرے کے ان افراد پہ جو نادار ہیں، مفلس ہیں، بلکہ معاشرے کے وہ افراد جو عقل و شعور رکھتے ہیں، معاشرے کے وہ افراد جو اختیار اور ارادے کے ساتھ اپنے امور زندگی کو چلاتے ہیں، ان کے اوپر ولایت۔ اس لیے انہوں نے یہ کلمے خردمندان یا جو بھی لفظ بنتا ہے فارسی کا، آپ اس کی تحقیق کریں کہ اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے، یعنی عقل مند افراد معاشرے کی، یعنی سیرت عقلائیہ کی اصطلاح میں جو آپ عقلاء کا معنی کرتے ہیں، اصول فقہ میں عقلاء کا معنی الگ ہے اور ہماری علوم عقلیہ کی کتابیں میں عقلاء کا معنی الگ ہے۔ علوم عقلیہ میں عقلاء انہیں کہتے ہیں کہ جو برہان منطقی کو استعمال کرتے ہوئے عقلی دلیل کو پیش کرتے ہیں، یعنی حکماء، فلاسفہ۔ لیکن جب آپ فقہ اور اصول فقہ میں عقلاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے نفع اور نقصان کو معلوم کر سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنے امور زندگی کو چلا سکتا ہے۔ درست ہے؟ یہاں پہ عقلاء سے مراد ان کی یہ ہے، یعنی یہاں پہ بالفاظ دیگر دین اسلام میں علم فقہ کے اندر بعض ایسے ہمارے پاس فقہی ابواب فقہاء کی نظر میں موجود ہیں کہ جن میں مفلس، محجور، ضعیف، ناتوان، کمزور، اپاہج، ان لوگوں کی ولایت کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ عاقل، عقل مند، اختیار اور ارادے سے اپنے امور کو چلانے والا، نفع اور نقصان کو پہچان کے آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کرنے والا، ان کے اوپر سرپرستی کو بیان کرتی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے نظر میں وہ مراد ہے۔ پھر یہ اس کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں نہیں فرمایا تھا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم لوگوں سے زیادہ تمہاری اوپر ولایت نہیں رکھتا؟ کیا اس مجمع میں جو 1 لاکھ سے اوپر صحابہ یا 1 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ تھے، یہ مفلس تھے، یہ محجور تھے، یہ پیسہ خود سے خرچ نہیں کر سکتے تھے، اپاہج تھے، ضعیف اور ناتواں تھے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی عاقل تھے، ارادہ اور اختیار رکھتے تھے، سفر کرنے کی قوت رکھتے تھے، زیادہ راہ سفر کے لیے موجود تھا، بعض قبائل کے سردار تھے، بعض بڑے بڑے خانوادوں کے رئیس تھے، بعض اپنے گھر کے اندر ولی تھے، یہ سارے تھے، یعنی
کس کے اوپر پھر اولا کس کے لیے قرار دیا؟ ان سب کے اوپر اولا قرار دیا، کیونکہ ضعیف اور ناتواں کی ولایت تو حاصل ہے، جسے امور حسبیہ کے ضمن میں آپ بیان کرتے ہیں، وہ ولایت تو حاصل ہے فقیہ کو۔ یہاں پہ ان عقل مند اور یہ جو باشعور طبقہ ہے امت کا، جو اپنے اختیار اور ارادے سے نفع نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امور زندگی چلاتا ہے، ان کے اوپر اولویت کو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے اقرار کیا بلا یا رسول اللہ، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنتم مولاہ فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ یعنی جس کی سرپرستی کا حق میں رکھتا ہوں، علی ابن ابی طالب اسی امت کی سرپرستی کا حق رکھتے ہیں، راہبریت کا حق رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ضمن میں اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ است، یہ وہی ولایت رسول اللہ ہے کہ جو امت کی سرپرستی کے لیے اور امت کی سیاست کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کو قرار دینے کے لیے تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام ولایت تکوینی رکھتے تھے، وہ تو ان سے سلب نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام وہ فتویٰ کی دنیا سے بہت آگے تھے، معصوم ہستی ہیں، وہ تو اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس قضاوت کی بھی ولایت حاصل تھی، لیکن یہاں پہ جس ولایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نہ وہ تکوینی ولایت ہے، نہ وہ ولایت قضائی ہے، نہ وہ ولایت قانون بمعنی تفویض ہے، ادھر ولایت سرپرستی ہے امت کی، سیاست کی، سربراہی کی۔ اس کو پھر آگے ذکر کرتے ہیں قرآنی آیات سے بھی کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں بیان کی جائے گی، لیکن اس جگہ پہ ایک پہلو آپ کی خدمت میں پڑھ دیا جائے جواہر الکلام سے۔ جواہر الکلام جو ہمارے پاس یہ کتاب ہے محمد حسن نجفی کی، بہت بڑے فقیہ بزرگوار گزرے ہیں، جو ولایت فقیہ کے قائل ہوں یا قائل نہ ہوں، ہر دو کی نظر میں یہ بہت قابل احترام شخصیت ہیں، بہت قابل احترام۔ اور ان سے بڑھ کر ابھی تک علم فقہ کا موسوعہ ایسا جامع، محکم، مضبوط، تفصیلی موسوعہ ابھی تک کوئی ہستی نہیں لکھ سکی۔ تقریباً 200 سال پہلے یہ ہستی گزری ہیں۔ محمد حسن نجفی یہ جو صاحب جواہر کے نام سے معروف ہیں، شیخ حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جواہر الکلام، میرے پاس جلد نمبر 22 ہے، بعض جگہوں پہ جلد نمبر 21 ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 677 677، اس میں اقامت الفقہاء الحدود فی زمن الغیبہ، غیبت کے زمانے میں فقہاء کے حدود کو قائم کرنے کے موضوع کے اوپر بحث کی۔ یہ اصل میں بحث ہے جہاد کے، کتاب الجہاد کے بعد انہوں نے کتاب امر بالمعروف و نہی عن المنکر شروع کی، اپنے سلسلہ علمی فقہ کے ابواب کے تحت آ رہے ہیں۔ کتاب الجہاد بعض ہمارے فقہا پہلے رکھتے ہیں، بعض اسے متاخر کرتے ہیں، انہوں نے اسے متاخر کیا بقیہ ابواب پہ، لیکن کتاب الجہاد کے ضمن میں ہی کس بحث کو چھیڑ دیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اسی کے ضمن میں ایک اور بحث چھیڑ دی کہ آیا حدود الہیہ کو اقامہ کرنے کی ذمہ داری کس کے سر پہ ہے؟ پھر ثابت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ، ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام، پھر حدود الہیہ نہیں قائم ہوں گی، معطل ہو کے رہ جائے سارا نظام۔ آئیں ان کے جملات سنتے ہیں، انہوں نے تفصیلی بحث کی ہے کہ انشاءاللہ اگر خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی تو ان کے اس کلام کے آپ کے سامنے ایک وقت میں پڑھا جائے گا جب ہم اس کے مقدمات کچھ پڑھ لیں۔ مثلا یہ جو دلیلیں لے کے آ رہے ہیں، توقی مبارک سے دلیل لے کے آئے، اچھا اسی طرح مقبولہ عمر بن حنظلہ سے دلیل لے کے آئے، اور ائمہ امام علیہ السلام کی دلیل کو ذکر کر کے انہوں نے باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر فقہا کا کلام لے کے آتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے سلار، بہت عظیم فقیہ گزرے ہیں، قدماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ذکر کرتے ہیں کہ وقال فیہا فقد فوضوا الی فقہاء، ائمہ اطہار علیہ السلام میں تفویض کیا ہے حدود الہیہ کے نفاذ اور اس کے اجراء کو کس کے سپرد کیا ہے؟ فقہا کے سپرد کیا اقامت الحدود والاحکام، اقامت الحدود والاحکام، حدود اور احکام شریعہ کو وہ
قائم کریں بین الناس، لوگوں میں۔ اس ساری بحث کو ذکر کرنے کے بعد 677 صفحے پہ جو بیان کرتے ہیں وہ آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی کتاب میں بھی درج کیا۔ اس مناسبت سے میں وہ چھوٹا سا 4 لائنوں کا آپ کے سامنے پیراگراف پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی اب اگلے درس میں ہم مطالعہ کریں گے۔ ذکر کرتے ہیں وَبِغَيْرِ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جو دلیلیں ہیں، مما یظہر، جن سے ظاہر ہوتا ہے، بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ، بہت فقہی استنباط کرنے والا ذہن نہیں چاہیے، بہت غور و فکر کرنے والا ذہن نہیں چاہیے، تھوڑا سا آپ نے تأمل کرنا ہے، تھوڑا سا، یعنی وہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ یہ بدیہی مسئلہ ہے ولایت فقی، نظام حق، آپ حق اور حق کے لشکروں کی مدد نظام سے بڑھ کر کچھ کر سکتے ہیں؟ نظام سے بڑھ کر تو کوئی مدد نہیں ہے۔ نظام نافذ ہو جائے تو آرام سے جاتا نہیں ہے، وہ ایسی مضبوط لڑائی کرتا ہے کہ پورا جہان اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ نظام مختصر ہوتے ہوئے بھی، کم قوت رکھتے ہوئے بھی ٹکرا کے فتح کی صلاحیت اور قوت رکھتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا حزب اللہ 2006 میں ان کی فتح، ایران کی تمام دفاعی جبہوں پہ، تمام دفاعی محاذوں پہ حکومت اسلامی رہبر معظم اور ان کے لشکروں کی فتح۔ لہذا نظام سے بڑھ کر کون سی حق کی خدمت ہو سکتی ہے اور مدد اور حمایت ہو سکتی ہے؟ اس لیے لکھتے ہیں بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فِي النُّصُوص، آپ احادیث میں تھوڑا سا تفکر کریں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ یہ جن کے بیمار ذہن ہے نہیں نظر آتا، عجیب ان کی ایک بات ہے۔ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فِي النُّصُوص، نصوص میں تھوڑا تأمل کریں، وَمُلَاحَظَتِهِمْ حَالَ الشِّيعَةِ، اور ان کا ملاحظہ کرنا، شیعوں کے حالت کو ملاحظہ کرنا، وخصوصاً علمائہم، خصوصاً یہ جو ان کے علماء ہیں، صحیح ہے، یہ جو علماء کا ملاحظہ کرنا ہے، فی زمن الغیبہ، غیبت کے زمانے میں، آپ حدیثوں کے اوپر، شیعوں کے احوال کے اوپر، اور علماء جو شیعوں کے ہیں ان کے اقوال کے اوپر، ان کے نظریات کے اوپر ادنا سا تأمل اگر آپ کریں تو کیا آپ کے لیے ظاہر ہو جائے گا؟ وَكَفَى بِالتَّوْقِي، بلکہ اس مسئلے کے لیے تو توقی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام الذی جاء للمفید، جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آئی ہے، من ناحیت المقدسہ، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، وَمَشْتَمَلَ علیہ، اور یہ توقی جن جن چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، من التبجیل و تعظیم، کہ کیا شیخ مفید کی عزت، تکریم، تعظیم کی گئی، اس کے اوپر مشتمل ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ ادنا سی اگر تأمل اور توجہ کریں تو پھر کیا معلوم ہوگا؟ بلکہ لولا عموم الولایت، اگر ولایت عمومی و ولایت مطلقہ فقیہ کے پاس نہ ہوتی، لبکیہ، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے پیچھے بحث کیا ہے، یہ تھوڑی سی ادنا تأمل سے ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے فقیہ کو یہ سارے اختیارات حاصل ہیں۔ پھر سب سے آخری جملہ وہ دیکھیں، سب سے آخری جملے کو فقہا بہت بیان کرتے ہیں، اور یہ ولایت مطلقہ کے نظریے رکھنے والے کو یہ ریفرنس اور یہ لائن یاد ہونی چاہیے، جو ولایت مطلقہ کے عنوان سے اس کی حمایت بالخصوص کرتے ہیں، کہ شیخ صاحب جواہر شیخ حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لولا عموم الولایت، اگر عمومی ولایت حاصل نہ ہوتی ان فقہا کو، لولا عموم الولایت، اگر یہ مطلق اور عمومی ولایت حاصل نہ ہوتی، لبقی کثیر من الامور، تو پھر کثیر امور، تھوڑے نہیں، دین کا زیادہ حصہ، دین کا کثیر حصہ باقی رہ جاتا، المتعلقہ بشیعتہم، وہ دین کا حصہ جو ان شیعوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو مکتب تشیع کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ دین کا کثیر حصہ کیا رہ جاتا؟ معطلتاً، معطل ہو کے رہ جاتا۔ تعطیل اس سے دین کی لازم آتی ہے، اگر آپ ولایت فقیہ مطلقہ کے قائل نہیں ہوتے تو تعطیل لازم آتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَمِنَ الْغَرِیب، کہتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے، من الغریب، اجنبی کو کہتے ہیں یہ بات بڑی عجیب ہے۔ کون سی عجیب بات؟ وسوسۃ بعض الناس فی ذالک، کہ اس مسئلے میں بعض لوگوں نے بڑے وسوسے ڈالے ہیں۔ یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ جو ابھی آپ کو بعض اوقات نجف یا قم سے اٹھے ہوئے امام نظر آتے ہیں کہ جو لوگوں میں وسوسے و شبہات ڈالتے ہیں۔ شیخ حسن نجفی صاحب جواہر الکلام، ان کے دور میں بھی ایسے وسوسے ڈالنے والے افراد تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے حوزے میں
پڑھنے والے یا دین تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وَمِنَ الْغَرِيبِ وَسْوَسَةُ بَعْضِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، یہ وسوسے اجنبی ہیں، یہ وسوسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے، بل كَأَنَّهُ مَا ذَاقَ مِن طَعْمِ الْفِقْهِ شَيْئًا، بلکہ جو ولایت فقہیہ مطلقہ کا قائل نہیں ہے گویا کہ اس نے فقہ کا ذائقہ اصلاً چکھا ہی نہیں ہے۔ یہ شیخ حسن نجفی صاحب جواہر الکلام کا کلام تھا، وہ کہتے ہیں کہ ما ذاق من طعم الفقہ شیئا، جو ولایت فقی کو اس عنوان سے قبول نہیں کرتا اور دین کو معطل مان لیتا ہے، اگر وہ عالم دین یا فقی ہے اس نے فقہ کا کچھ ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے، وہ بے ذائقہ فقہ گویا کہ لے رہا ہے جس میں کوئی رونق ہے ہی نہیں، جس کا کوئی عملی ثمرہ ہے ہی نہیں، جس کا دین میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ پڑھتے رہو اور مال امام کھاتے رہو اور پتہ لگے کہ 80% دین تو وہ امام زمان علیہ السلام نے آ کے اسے قابل عمل کرنا ہے، ہماری زندگی میں وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے ما ذاق، جس نے ذائقہ نہیں چکھا من طعم الفقہ شیئا، ایک ذرہ بھی ذائقہ اس نے نہیں چکھا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔